بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء انہ لا صلاۃ الا بقراءۃ الفاتحہ۔ یہاں سے ایک بات یاد رکھنا کہ یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف کا نماز کے ساتھ تعلق کیا ہے، ایک مسئلہ یہ ہے سورۃ فاتحہ کا نماز کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کیا مقتدی کے لیے فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، کیا مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ عمومی طور پہ ان دونوں مسائل میں خرد برد کیا جاتا ہے اور سادہ مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے، بھئی آپ لوگوں کی نماز نہیں ہوتی لہٰذا آپ امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھیں، اور یہ خرد برد کی وجہ سے کہ دونوں مسئلے الگ الگ ہیں اور عام طور پہ دونوں مسئلوں کو ایک کر دیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے مسئلے کو حدیث کو سمجھنے میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اس الجھن کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف آیا ہے، حالانکہ مسئلے میں کوئی نص فہمی کا اختلاف ہے، وہ ہم انشاءاللہ عرض کر رہے ہیں، لیکن کوئی اتنا بڑا الجھاؤ نہیں ہے جتنا پیدا کر دے، کیونکہ مسئلے دو تھے اس کو ایک کر دیا۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز ان مسائل کو الگ الگ بیان کریں گے، اور اللہ جل شانہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے دونوں مسئلوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ ایک مسئلے کو باب نمبر 70 صفحہ نمبر 57 پہ حل کیا ہے کہ فاتحہ کا سورۃ فاتحہ کا نماز کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ آگے چل کے 48 ابواب کے بعد صفحہ نمبر 169 پر کہ مقتدی کے ذمہ فاتحہ ہے کہ نہیں ہے، اس مسئلے کو وہاں بیان کریں گے۔ تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے دونوں مسئلوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ تو اس باب کے اندر آج کے اس باب میں ہم مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ سورۃ فاتحہ کا نماز کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ اس میں آپ پہلے ائمہ کے مذاہب پیچھے بھی باب فی فضل الصف الاول میں ہم نے وہاں پر حدیثیں بیان کی تھیں کہ وہاں پہ بھی کچھ خلاصہ آ گیا تھا۔ تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے اور فرض ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سورۃ فاتحہ نماز کا رکن ہے اور فرض ہے، اور احناف کے نزدیک سورۃ فاتحہ کا تعلق نماز کے ساتھ واجب کا ہے، یعنی ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا تعلق نماز کے ساتھ فرضیت کا ہے، اور احناف کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا تعلق نماز کے ساتھ واجب کا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فرض اور واجب میں صرف تعبیر کا فرق ہے، کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دو کیٹاگریاں ہیں، یا سنت ہے یا فرض ہے، درمیان کی کوئی کیٹاگری نہیں، لہٰذا وہ یا چیز کو فرض کے درجے طاق میں رکھتے ہیں یا سنت کے طاق میں رکھتے ہیں۔ لیکن احناف کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے درمیان کا ایک درجہ بنایا ہے کہ جو حدیث یعنی سنت سے بڑھ کے تواتر کا درجہ رکھتی ہے اس کو وہ واجب میں رکھ دیتے ہیں، اور جو نص قطعی سے ثابت ہوتی ہے اس کو فرض کے درجے میں۔ تو تعبیر کا فرق ہے، عمل کے اعتبار سے فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں پہ عمل کرنا ضروری ہے، عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، عمل دونوں پہ ضروری ہے، عمل دونوں پہ ضروری ہے۔ ائمہ کے مسالک کے بعد اب 4 باتیں اور یاد رکھ لیں۔ پہلی بات، جس چیز کا ثبوت دلیل قطعی یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے ہوگا اس کو فرض کہتے ہیں، اور جس چیز کا ثبوت جو ہے وہ احادیث سے ہوتا ہے اس کو ظنی کہتے ہیں، یعنی وہ آ جاتا ہے اس کا درجہ فرض اور اس کا درجہ واجب کا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ترک میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ جو چیز دلیل قطعی سے جس چیز کی ممانعت یعنی جس چیز کا منع دلیل قطعی سے ثابت ہوگا اس کو حرام کہتے ہیں، اور جس چیز کا منع کرنا حدیث ظنیہ سے دلیل ظنی سے ثابت ہوگا اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ نمبر 3، اعتقادیہ اور فرعی مسائل پر بھی اس قاعدے کا اثر پڑتا ہے، یعنی دلیل قطعی کا یعنی جو چیز حرام ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، فرض کا حرام کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔
اور دلیل ظنی یعنی واجب اور مکروہ تحریمی کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں، گمراہ آدمی ہے۔ نمبر 4، اس قاعدے کا اثر جو ہے وہ فقہی مسائل پر بھی پڑے گا، فقہی مسائل پر بھی پڑے گا، یعنی کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی یا بھولے سے نہیں پڑھی تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جس آدمی نے جان بوجھ کر یا بھولے سے فاتحہ نہیں پڑھی، ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوگی۔ احناف کے نزدیک دال دلیا ہو جائے گا، یعنی نماز دال دلیا ہو جائے گا لیکن وقت کے اندر واجب الاعادہ ہوگی، یعنی الفاظ دیگر احناف کے نزدیک جب واجب الاعادہ ہے تو بھی نہیں نماز ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھولے سے سورۃ فاتحہ بھول جائے، ایک آدمی سے سورۃ فاتحہ بھول جائے، تو اب یہاں پر بڑے دو امام، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سجدہ ساؤ سے اس کی تلافی ہو جائے گی، اور چھوٹے دو امام، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ دوبارہ اثر نو پڑے۔ ان دو باتوں کے اور فقہا کے مذاہب اور اس 4 اصولوں کے بعد اب یہ سمجھے کہ اس حدیث کا ترجمہ ائمہ ثلاثہ یوں کرتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، اور احناف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوئی جس نے سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھی۔ سمجھ آئی؟ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، احناف کہتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوئی جس نے سورۃ فاتحہ بھی نہیں پڑھی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بظاہر اس حدیث میں بظاہر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا ترجمہ بھی ہو، تو آپ نے یہ بھی ترجمہ کس کا کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ کی طلب اور یعنی مجھے آپ کی توجہ چاہیے، تو یہاں پر اس کے جواب میں کہ یہ بھی ترجمہ ہم نے کس کا کیا ہے، تو آپ پہلے ایک قانون سنیں۔ نحو کا مشہور قانون ہے، نحو کا مشہور قاعدہ اور قانون ہے کہ جو افعال لغت کے جو افعال مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوتے ہیں، لغت کے افعال فعل کی جمع ہے، لغت کے افعال جو مفعول کی طرف لغت کے مفعول کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوتے ہیں، جب شریعت ان کو اپنی اصطلاح بنا لیتی ہے تو وہ لازم ہو جاتے ہیں۔ یعنی لغت میں وہ متعدی تھے اور شریعت نے جب اس کو اپنی اصطلاح کے اندر لے لیا تو پھر وہ لازم ہو گئے۔ متعدی اور لازم میں فرق علماء طلباء سمجھتے ہیں۔ اب جیسا کہ قرأ الکتاب متعدی تھا، شریعت نے قرات کو نماز کے لیے لیا، قرأ الکتاب قرات کو کس کے لیے لیا؟ نماز کے اندر لے لیا، تو اب یہ لازم ہو گیا۔ جیسے کہا جائے گا قرأ الامام جہرا او سرا، قرأ الامام جہرا او سرا، یا جیسے کہا جاتا ہے اوترا، اوترا کا مطلب ہوتا ہے طاق بنانا، اوتر الاشیاء، چیزوں کو الگ الگ کرنا، یہ متعدی ہے۔ لیکن شریعت نے اس کو اپنی اصطلاح بنا لیا، اب کیا کہیں گے؟ اوتر بعد العشاء، کہ اس نے وتر عشاء کے بعد پڑھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جب یہ متعدی تھے لغت میں، شرعیت نے ان افعال کو اپنی اصطلاح بنا لیا، لازم ہو گئے۔ اب ان افعال کو اگر دوسرے افعال لازمہ کی طرف متعدی کریں گے تو نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ حرف جر کے ذریعے سے کریں گے۔ لغت میں متعدی تھے، شریعت نے اپنی اصطلاح بنا لی تو وہ لازم ہو گئے۔ اب شریعت اس لازم کو دوبارہ دوسرے افعال لازمہ کی طرف متعدی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے حرف جر کے ذریعے سے اس کو متعدی کریں گے، جیسے یہاں پر ہوا ہے۔ یہاں پر با حرف جر لے کر آئے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ حالانکہ قرأ الامام لازم تھا، لیکن اب یہاں پر قرات کو فاتحۃ الکتاب کی طرف متعدی کیا ہے۔ یہ شریعت کا لازم تھا، اصطلاح تھی، لیکن دوسرے افعال لازمہ کی طرف متعدی کیا تو حرف با جر لے کر آئے۔ یہ ایسے دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا خفت الصبح فاوتر برکعۃ او کما قال۔ یہ کتاب الوتر میں تفصیلی بحث اس پہ آئے گی انشاءاللہ۔ اب یہاں پر بھی کیا ہے؟ اوتر برکعۃ ہے، اوتر برکعۃ، وہاں پہ بھائی کیا ہے؟ با حرف جر کے ذریعے سے متعدی کیا۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔
اب دوسرا قانون سنیں، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل ایک کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ شرعیت جن افعال لغت کے جن افعال کو اپنا لازم بنا لیتی ہے اور پھر شرعیت ان کو دوسرے افعال لازمہ کی طرف متعدی کرتی ہے تو اس کے لیے باحرف جر کے ذریعے سے کیا جائے گا، لیکن لغت کے لازم میں اور شرعیت کے لازم میں فرق ہوگا، لغت کے لازم میں اور شرعیت کے لازم میں فرق ہوگا۔ فرق یہ ہوگا کہ لغت کا لازم صرف مفعول کے اوپر واقع ہوگا، لغت کا لازم مفعول کے اوپر واقع ہوگا، اور شرعیت کا لازم جار مجرور کے ساتھ کسی دوسرے چیز کے ضمن میں مفعول پہ واقع ہوگا۔ شریعت کا لازم کیا ہوگا؟ جار مجرور کے ساتھ مل کے دوسری چیز کے ضمن میں پھر مفعول کے اوپر واقع ہوگا۔ اب اس قانونوں کے بعد میں آسانی سے سمجھاتا ہوں، حدیث سمجھے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو قراء لازم تھا، اب قراءت کو فاتحۃ الکتاب کی طرف متعدی کیا جو شریعت کا لازم تھا، اب با حرف جر کے ذریعے سے کیا، تو ترجمہ یہ ہوگا، یہ بھی ترجمہ اس کا کیا ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں جس نے فاتحہ بھی یعنی سورت بھی نہیں پڑھی فاتحہ بھی نہیں پڑھی، سورت بھی نہیں پڑھی فاتحہ بھی نہیں پڑھی، تو جب سورت بھی نہیں پڑھی فاتحہ بھی نہیں پڑھی تو فرمایا وہ تو سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 سے نفس قرات تو فرض ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، نفس قرات تو فرض ہے، اب قرات نہ پائی گئی، فرمایا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح اوتر برکعت کا مطلب کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ اگر میں 2 رکعت پہ سلام پھیر کے 3 رکعت وتر اثر نو پڑھوں گا تو صبح صادق ہو جائے گی، تو آپ علیہ السلام نے 2 رکعت میں قاعدہ کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے، اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملائی اور 3 رکعت بنا لیے، تو وہاں پر بھی مطلب ہوگا کہ 1 رکعت کو 2 رکعت کے ساتھ ملا کے وتر بنانا۔ اوتر برکعت یہ نہیں کہ 1 رکعت وتر ہے، یعنی 2 رکعت کے ساتھ 1 رکعت کو ملا کر اس کو کیا کرنا؟ وتر بنانا، اس کو کیا کرنا؟ وتر بنانا۔ یہ قانون سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیں یہاں پر یہ قانون ذرا مشکل تھا، اب حدیث سے ذرا اور مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب دیکھیں یہاں پر حدیث جو ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ حدیث کن کی ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو حضرت عبادہ بن صامت کی روایت تو باب میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ لا الا بام الکتاب فصلاته خداج خداج خداج، کہ جس آدمی نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے نامکمل ہے نامکمل۔ وہاں پر بھی خداج کا معنی وہ کچھ کرتے ہیں، خداج کا مطلب نامکمل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 پہ گزر چکی ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث پیچھے ہم نے حوالہ دیا تھا صف اول کی بیان کے اندر کہ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 پہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث یہی گزری تھی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ فصاعدا، وہاں جملہ کیا تھا بھائی؟ اب فصاعدن کا مطلب بھی ہے فاتحہ بھی نہیں پڑھی، وہ فصاعدن ہے کہ جس نے سورت بھی نہیں پڑھی، فصاعدن سے مراد سورت ہے، سورت بھی نہیں فاتحہ بھی نہیں پڑھی سورت بھی نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، یعنی وہاں حدیث واضح ہے، جہاں پر حدیث مختصر ہے وہاں پر واضح ہے۔ اب دیکھو ہم نے بھی ترجمہ نکال کے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی دونوں حدیثوں میں تطبیق دے دی، وگرنہ میری بات سنیں نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہاں پر بھی ترجمہ نہ کرے تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ پہ حدیث بگاڑنے کا الزام آئے گا، اور ایسا الزام کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ کہے کہ حضرت عبادہ بن صامت نے حدیث کو بگاڑا، کیوں کہ حدیث کو اتنا مختصر کرنا جس سے اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے، یہ حدیث کا بگاڑ ہے۔ تو وہاں پر مسلم شریف میں فصاعدن کہہ رہے ہیں، یہاں پر کہتے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ تو ہم نے با کے جو قانون بیان کیا ہے نحو کا اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کا، اس قانون کے ذریعے سے ہم نے ثابت کیا کہ یہاں بھی ترجمہ لفظ با کا ہے، اور یہ ترجمہ کیوں کیا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی دونوں حدیثوں میں تطبیق دینے کے لیے، دونوں حدیثوں میں تطبیق دینے کے لیے، وگرنہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ پر الزام آئے گا کہ انہوں نے حدیث کو مختصر کر کے بگاڑا ہے۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جس کو اکثر ہمارے کچھ بھائی جو ہے نا وہ مناظروں کے اندر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ابو ہریرہ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز خداج ہے۔
اب ایک طرف حضرت ابو ہریرہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ابو داؤد شریف صفحہ نمبر 118 پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کو حوالہ ہم نے دیا تھا، اور وہ بخاری و ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118 پہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ یہی حدیث وہ کہہ رہے ہیں کہ لا صلاۃ الا بام الکتاب یا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح کتاب فما زادہ، وہاں پر فما زادہ کے الفاظ ہیں۔ تو اگر یہ تطبیق خداج اور فما زادہ میں نہ کرے تو نعوذ باللہ پھر حضرت ابو ہریرہ تنہوں پہ الزام آئے گا کہ انہوں نے بھی حدیث کو بگاڑا ہے، کہ وہاں تو فما زادہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جس نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی، سورت بھی نہیں پڑھی، تو لہٰذا نفس قرات تو فرض ہے، قرات پائی نہیں کی تو نماز ہوئی نہیں۔ لیکن یہاں پر خداج کے معنی وہاں پر فما زادہ سے کریں گے کہ یہاں بھی خداج کے معنی وہی ہیں کہ بھئی جس نے فاتحہ اور سورت نہیں پڑھی اس کی نماز کیا ہے، یعنی نامکمل ہے۔ ایک دوسرا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وفی الباب جن لوگوں کے حوالہ جات دیے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، انس بن مالک ہیں، ابو قتادہ ہیں، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر ہیں، ان کی حدیثوں میں جو ہے یہ احناف کے خلاف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی نماز ناکافی ہے، اس کی نماز کیا ہے، لا تجزیو، کیونکہ لا تجزیو کا مطلب جو ہے لا یجوز نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ نے لا تجزیو کا معنی لا یجوز کیا ہے، حالانکہ لا تجزیو کا معنی ہے ناکافی۔ لا تجزیو کا معنی کیا ہے، ناکافی، کہ اس کی نماز ناکافی، یعنی کافی نہیں ہوئی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، کیونکہ فاتحہ کو ہم بھی واجب کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو خبر واحد اعلیٰ درجے، یہ جو حدیث ہے یہ خبر واحد ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں، پیچھے کئی مرتبہ دروس میں عرض کر چکے ہیں کہ خبر واحد سے، اعلیٰ درجے کی خبر واحد سے ائمہ ثلاثہ تو فرض کو ثابت کرتے ہیں، لیکن احناف کہتے ہیں کہ فرض کے لیے دلیل قطعی چاہیے، خبر واحد سے زیادہ وجوب ثابت ہو سکتا ہے، فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ ائمہ ثلاثہ اور احناف کا چاروں اماموں کا استدلال اسی حدیث سے ہے، اختلاف نص فہمی میں ہے، طریقہ استدلال میں ہے، کہ انہوں نے طریقہ استدلال یہ نہیں کیا، احناف نے طریقہ، لیکن احناف کے طریقہ استدلال میں ہم نے عرض کیا کہ اگر ان کا طریقہ استدلال تو پھر عبادہ بن صامت ان پہ الزام آئے گا کہ انہوں نے حدیث کو یہاں پر مختصر کر کے بگاڑا ہے، اور وہاں پر مسلم شریف کے اندر انہوں نے حدیث کو پورا بیان کیا فصاعدن کے الفاظ کے ساتھ، اور یہاں پر انہوں نے فصاعدن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو احناف نے جو تطبیق اور استدلال کیا ہے اس میں دونوں حدیثوں میں کیا ہو گیا، تطبیق بھی بن گئی، اور حضرت عبادہ بن صامت اور ابو ہریرہ انہوں پہ الزام بھی نہیں آئے گا۔ تو چاروں اماموں کا استدلال اس حدیث سے ہے، لیکن طریقہ استدلال میں فرق ہے، یعنی نص فہمی کا اختلاف ہے، کوئی دلائل کا اختلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات پیچھے بیان بھی کر چکے ہیں کہ فاتحہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہیں، وہ صورت فاتحہ کو فرض تو کہتے ہیں، لیکن وہ فاتحہ پر احکام واجب کے جاری کرتے ہیں، فرض کہتے ہیں لیکن اس پہ احکام واجب کے جاری کرتے ہیں۔ فرماتے کہ جس نے فاتحہ بھولے سے نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، اس کی نماز سجدہ سہو سے ہو جائے گی، یعنی وہ فرض کہتے ہیں لیکن اس پہ احکامات واجب کے جاری کرتے ہیں۔ تو بھئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اب یہ مسئلہ یہاں پر ایک واضح ہو گیا کہ فاتحہ کا تعلق نماز کے ساتھ کیا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرضیت کا، احناف کے نزدیک واجب کا، فرض اور واجب میں عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، تعبیر کا فرق ہے، اور ان حدیث میں تطبیق دینے سے ساری حدیثیں واضح ہوگی۔ اگلا مسئلہ ہے کیا مقتدی کے ذمے بھی فاتحہ ہے، وہ انشاءاللہ العزیز آگے باب ہے، اس باب کے اندر اس کی وضاحت علیحدہ آ جائے گی، اس لیے ان دو بابوں کو ہم نے الگ الگ کر دیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ کر دیا تاکہ ان میں الجھاؤ نہ پیدا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔